قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے اور وہی ان تمام پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں۔ الیہ یرد علم الساعہ۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کون سی مادہ حمل سے ہے اور وہ کیا جننے والی ہے۔ انسان کی نفسیاتی کیفیت کے ایک پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ انسان خیر کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، لیکن جب اس پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو مایوس اور افسردہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب ہم سخت حالات کے بعد راحت کی لذت سے ہمکنار ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ در حقیقت میں اسی کا مستحق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوگی۔ لیکن اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، یعنی پہلے تو قیامت کا انکار، بالفرض اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا وہاں بھی اللہ کے پاس میرے لیے خیر ہی خیر ہوگی۔ حالانکہ ہم کفر کرنے والوں کو یہ بتلا دیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا عمل کر کے آئے ہیں اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکائیں گے، اللہ بچائے۔ سورۃ الشورى کا آغاز اس طرح کیا گیا ہے کہ اللہ دانا کی طرف سے یہ وحی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء اور رسل کی طرف بھیجی جاتی رہی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس قدر ہنگامہ کیا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کی ماں ام القریٰ مکہ مکرمہ ومن حولہا اور اس کے آس پاس رہنے والوں کو خبردار کریں۔ قرآن اس لیے آیا ہے، اور جمع ہونے والے دن سے مطلب قیامت کے دن سے ڈرائیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو معاد کہتے ہیں، قیامت کے آنے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ فرمایا اس دن ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ کا ایندھن بننا ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا اگر اللہ چاہتا تو وہ تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی تخلیقی تکوینی حکمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، جس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے پیدا کیے اور جانوروں میں بھی جوڑے بنائے، اسی طرح وہ تمہاری نسلوں کی افزائش کرتا ہے۔ فرمایا کوئی چیز اللہ کے مشابہ نہیں، لیس کمثلہ شیء، سب کو سننے سب کو دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ کچھ آیات کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم دنیا میں سے عطا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بندوں پر اپنے احسانات انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے رزق میں کشادگی پیدا فرما دیتا تو وہ زمین کو سرکشی اور بغاوت سے بھر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ اپنے تمام بندوں کے احوال سے پوری طرح باخبر ہے اور ان پر اللہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ فرمایا اللہ ہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور ہر سو اپنی رحمت کے جلوے بکھیر دیتا ہے۔ فرمایا وہ لائق تعریف ولی ہے، اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق اور ان میں جانداروں کا وجود بھی ہے۔ اللہ جب چاہے ان کو یکجا کر سکتا ہے۔ فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ جہاز ہے، جہاز، کشتیاں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اور اب تو آسمان کا جو جہاز نظر آتا ہے۔ فرمایا اللہ جب چاہے ہوا کو روک دے اور یہ جہاز سطح سمندر پر ساکت اور صامت کھڑے رہ جائے۔ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت اور بادشاہی ہے، وہ جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے یہب لمن یشاء ذکورا ومن یشاء اناثا، جس کو چاہتے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتے لڑکے دیتا ہے، یا لڑکے اور لڑکیاں دونوں ملا کر دیتا ہے، او یزوجہم، دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔
سورۃ زخرف کا بھی تقریباً یہی موضوع ہے جو سابقہ سورتوں کا تھا۔ اس میں قریش کے ان جاہلانہ عقائد پر تنقید کی گئی ہے جن کو وہ کسی حالت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں بتلایا گیا کہ تمہارے یہ عقیدے جہالت پر مبنی ہے، ان سے توبہ کر لو، ایمان کے سائے میں آ جاؤ۔ سورت کے آغاز میں قرآن کریم کا ذکر ہے اور اہل عرب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ کیا ہم اس کتاب کو محض اس لیے بھیجنا بند کر دیں کہ تم حد سے گزری ہوئی قوم ہو؟ بلکہ ایسا نہیں کریں گی، اس کتاب کی دعوت جاری رہے گی۔ فرمایا اس سے پہلے بھی کتنے ہی نبی ہم نے بھیجے ہیں، اور جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آتا تو وہ اس کا مذاق ضرور اڑاتے۔ تب ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے بدرجہ طاقتور تھے ہلاک کر ڈالا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہے، ان لوگوں کا حال یہ ہے۔ فرمایا اگر آپ ان سے یہ پوچھے آسمان و زمین کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے انہیں اللہ عزیز و علیم نے پیدا کیا۔ فرمایا اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم رہنمائی حاصل کر سکو۔ اللہ وہی ہے جس نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی برسایا، خاص مقدار میں برسایا، اور پانی کے ذریعے، بارش کے ذریعے اللہ نے فرمایا ہم نے مردہ زمین کو زرخیز بنا دیا۔ جس طرح زمین سے کھیتیاں اگتی ہے اسی طرح تم اس کے اندر سے نکالے جاؤ گے۔ فرمایا اللہ وہی ہے جس نے تمام جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں، جانور اور دوسری سواریاں بنائی تاکہ تم ان سواریوں کی پیٹھ پر سیدھے بیٹھ سکو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے یہ سواری مسخر کر دی ہے، ورنہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہمیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ چند آیات کے بعد فرمایا کہ جب حق قرآن ان کے پاس آیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن دونوں شہروں مکہ اور طائف کے کسی عظیم انسان پر کیوں نہ اتارا گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب آدمی ہے، مکہ اور طائف کے سرداروں پہ اترنا چاہیے تھا۔ فرمایا کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کے اسباب ان کے درمیان تقسیم کر دیے، کسی کو امیر بنائے، غریب، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور ان میں سے جو کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے مقابلے میں فوقیت بخشی ہے تاکہ بعض لوگ بعض دوسروں سے خدمت لے سکے۔ سب نواب خان بن جائے تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ اور فرمایا آپ کے رب کی رحمت اس دولت سے قیمتی ہے جسے انہوں نے جمع کر رکھا ہے۔ آگے حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ مختصراً طور پہ مذکور ہے، اور اس کا مقصد کفار مکہ کی تردید ہے، اور ان کفار مکہ کے اس شبے کا جواب ہے کہ قرآن اگر نازل ہی کرنا تھا تو مکہ اور طائف کے کسی دولت مند اور عظیم انسان کے اوپر نازل کرتے۔ فرمایا حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے کی طرف اشارے کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ فرعون کو بھی یہی خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے غریب انسان کو رسول کیوں بنایا گیا؟ میں مصر کا مختار کل ہوں، یہ منصب مجھے ملنا چاہیے تھا، مگر انجام کیا ہوا؟ بزعم خود حاکم مطلق ہونے کے باوجود غرق دریا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بھی نہ بگڑا۔ فرمایا جب کفار مکہ سے کہا جاتا تھا کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان میں کوئی خیر نہیں، اس پر وہ یہ جواب دیتے تھے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، کیا عیسیٰ میں بھی کوئی خیر نہیں ہے؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو نہیں ہو رہی۔ اگلی آیات میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ آگے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس معجزات لے کر آئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے سامنے وہ حقیقت کھول دوں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت قبول کرو۔
اور وہ حقیقت یہ ہے اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورۃ دخان میں قریش مکہ کے اس خیال پر ضرب لگائی گئی کہ قرآن انسانی خیالات کا مجموعہ ہے۔ ان کو بتلایا گیا کہ جس قرآن کو تم انسان کی تصنیف سمجھ رہے ہو، یہ خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ کسی انسان کی نہیں، خالق کائنات کی کتاب ہے۔ تم اس کتاب کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہو اور تم اسے اپنے لیے ایک مصیبت تصور کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے تمہارے پاس اپنے رسول بھیجے اور اپنی کتاب نازل کی۔ یہ غلط فہمی بھی اپنے دلوں سے نکال دینی چاہیے کہ تم اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں فتح حاصل کر لو گے، نہیں حاصل کر سکتے۔ رسول کی بعثت اور کتاب کا نزول دونوں اللہ کے فیصلے ہیں، جو سمیع بھی ہے، علیم حکیم بھی ہے۔ اللہ کے فیصلے اٹل اور پختہ ہوتے ہیں اور ان سے مقابلہ کرنا کھیل نہیں ہے۔ معلوم نہیں اللہ پر ایمان لانے میں تمہیں کیا پریشانی لائق ہے۔ فرمایا جب کہ تم خود بھی یہ حقیقت تسلیم کرتے ہو کہ آسمان و زمین اور کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، موت و حیات سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے باوجود تم دوسروں کو معبود بناتے ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے تمہارے آباء اور اجداد، باپ دادا اس غلط فہمی کا شکار تھے، مگر کیا ضروری ہے کہ جو بیوقوفی وہ کر چکے ہیں تمہارا باپ دادا، تم بھی وہی حماقت کرو؟ جیسے آج کل کہتے ہیں نا، ہم تعزیہ کرتے یہ کرتے ہیں، باپ دادا نے ہمارا ایسا کیا۔ فرمایا ان کا رب بھی تنہا خدا تھا، وہی تمہارا بھی رب ہے، ان کو بھی اسی کی عبادت کرنی چاہیے تھی اور تمہیں بھی اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ فرمایا اللہ کی شان ربوبیت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ تمہارے جسموں کی نشو و نما کے لیے رزق فراہم کرے، بلکہ اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی بھی کرے۔ اسی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے گئے اور کتاب نازل کی گئی۔ اس صورت میں اس قحط کا ذکر بھی ہے جو کفار مکہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پہ آیا تھا، قحط سالی، اور مقصد یہ تھا کہ اس قحط میں مبتلا ہو کر شاید یہ لوگ ایمان قبول کر لے۔ قحط میں مبتلا ہونے کے بعد بڑے بڑے کفار ڈھیلے پڑ گئے اور کہنے لگے اے پروردگار ہم پر سے عذاب ہٹا دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا کہ ان پر نصیحت کب مؤثر ہوگی؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس کھلی نشان والے پیغمبر آ چکے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ان سے روگردانی کی اور انہیں سکلایا ہوا دیوانہ بتلایا۔ اچھا ہم عذاب ہٹا دیتے ہیں، تم پھر اپنی پہلی حالت پر آ جاؤ گے۔ سورت کے آغاز میں قرآن کریم کے متعلق فرمایا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد شب قدر ہے۔ شب قدر جو اس رمضان میں ہے، 27 کو زیادہ احتمال ہے اور آج 25 کو بھی احتمال ہے۔ آگے قیامت کا اور اس کے دردناک عذاب کا ذکر ہے کہ جس دن کوئی رفیق کسی رفیق کے کام نہ آئے گا، کوئی دوست کے کام نہ آئے گا، نہ ان کی کسی طرح کی کوئی مدد کی جائے گی مگر جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ فرمایا بلا شبہ اللہ زبردست رحم والا ہے۔ زقوم ایک کانٹوں بھرا درخت یقیناً گناہگاروں کا کھانا ہوگا۔ زقوم اللہ بچائے، تیل کی تلچٹ جیسا گرم ہوگا۔ فرمایا پیٹ میں ایسے ابلے گا جیسا کھلتا ہوا پانی ابلتا ہے، اور کہا جائے گا پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ جہنم کے بیچو بیچ میں ڈالو اس کو، اور اس کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ سورہ جاسیہ اگلی سورت ہے، اس کا موضوع بھی توحید اور آخرت ہے۔ کلام کا آغاز توحید کے دلائل سے کیا گیا ہے۔ انسان کے وجود سے لے کر زمین و آسمان اور پوری کائنات میں ہر طرف بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، جن کی طرف اشارہ کر کے بتلایا گیا ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ توحید باری تعالیٰ کی گواہی دے رہا ہے۔ طرح طرح کے جانور، رات دن کی گردشیں، آسمان سے برسنے والی بارشیں، زمین سے اگنے والے درخت اور سبزے، ہوائیں، انسان کی پیدائش، کیا ان سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کائنات بے خدا نہیں، اس کائنات کا کوئی خالق ہے؟
فرمایا نہ بہت سے خداؤں سے یہ کائنات چل سکتی ہے، صرف ایک اللہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہی ایک اللہ اس کا حاکم اور منتظم اور نگراں ہے۔ یہ صورت اس آیات پر ختم ہوتی ہے کہ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا مالک اور سارے جہان کا پروردگار ہے۔ آسمان اور زمین میں ساری بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زبردست ہے اور وہی حکمت والا ہے۔